السلام علیکم، فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے چند قیمتی نصیحتوں کے بارے میں۔ پہلی نصیحت: کسی انسان سے گناہ خطا کا ہونا اتنی بری بات نہیں، لیکن گناہ خطا سے توبہ نہ کرنا اور بار بار اس پر اصرار کرنا بہت بری بات ہے۔ کسی سے گناہ ہونے پر ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے اور اچھے اخلاق سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے، نہ سدھرے تو آپ تعلقات محدود کر سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت: کسی سے گناہ خطا ہونے پر فوراً اس کو جہنمی نہ سمجھے، اسے شدید نفرت نہ کرے، بلکہ یہ سوچا کرے کہ یہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی آدم کی اولاد تو خطا کار ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کرے۔ لہذا اس شخص کو اچھے اخلاق سے نصیحت کرے، پھر بھی اگر وہ اپنی گناہ اور ضد پر قائم رہے تو اس سے دور رہے اور اپنے تعلقات محدود رکھے۔ دوسری نصیحت: اپنی اولاد کو نماز فجر کے لیے جگایا کرے۔ جب تک وہ اٹھ نہ جائے، آپ وہاں سے نہ ہٹیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے وقت فجر کی نماز کے بجائے اسکول، کالج جانے کے اوقات کو ترجیح دینے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا دین سے بہتر ہے، پھر آخرت میں سب سے اولین مجرم آپ ہی ہوں گے۔ چوتھی نصیحت: سنجیدگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے اچھے کام انسان صرف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہی نہیں۔ اگر دل میں درد اور فکر ہو، سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچویں نصیحت: امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الواحل الصیب میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں بے چین پریشان سا رہتا ہے، معمولی بات پر غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رویا جائے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہو جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ان سب کا علاج ذکر الہی ہے، ختم ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی سے کرے، خواہ وہ کتنی بھی کوئی بھی ذکر ہو۔ چھٹی نصیحت: کوئی نیند سے سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز فجر قضا کر دیتے ہیں، اور کون اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے نماز قضا کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فارس کی فتح کو یاد کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رو پڑتے تھے کہ وہ میدان جہاد میں فجر کے وقت جنگ میں مصروف تھے اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اس وقت وہ سب معذور تھے کیونکہ اس حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رو رو کر فرماتے تھے کہ فجر کی نماز مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بدلے میں مجھے اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ساتویں نصیحت: اگر آپ غیر ضروری چیزوں کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے خاطر ہمت کیجیے اور ڈیلیٹ کیجیے کچھ لوگوں کی لہجوں کو، ان کی ناگوار باتوں کو، کچھ تلخ یادوں کو اور ان سے کچھ سخت رویوں کو، تاکہ آپ زندگی میں پرسکون اور خوشگوار ہو جائیں۔ آٹھویں نصیحت: خوب سوچ سمجھ سے کام لیجیے، کبھی کسی شخص کی خاطر دوسرے سے دشمنی مول مت لینا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کل وہ دونوں دوست بن جائیں گے جب آپ اس کی خاطر دشمنیاں بھگتتے رہیں گے۔ نویں نصیحت: بزرگان دین فرماتے ہیں مصائب آنے کی وجہ سے انسان کے لیے 4 رخ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، حد سے زیادہ گھبراہٹ، اللہ تعالیٰ سے مایوسی، یہ حرام ہے۔ نمبر 2، صبر برداشت سے کام لینا، یہ سب واجب اور لازم ہے۔ نمبر 3، مصیبت آزمائش پر راضی رہنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ نمبر 4، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ 10ویں نصیحت: کوئی بھی نعمت برقرار رہنے کے لیے مسنون دعا ضرور پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے کبھی محروم نہ کرے۔